أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق اللہ۔ ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجلسوں میں کشادگی کرو، جگہ کرو، تو تم جگہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ اور جب تمہیں کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرے گا اور ان لوگوں کو کہ جن کو علم دیا گیا ہے درجات میں بلند کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کام تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجلسوں میں کشادگی کرو تو تم کشادگی کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ اور جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور جن کو کہ علم دیا گیا ہے درجات میں بلندی دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ ہمارے مذہب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ہر جگہ کے آداب سکھلائے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی یہودی نے اعتراض کیا کہ تمہارا نبی تمہیں پاخانہ کرنے کے متعلق بھی سکھلاتا ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ تو کمال کی بات ہے کہ ہم کو کھانے کے طریقے تو ٹھیک، لیکن قضاء حاجت کے طریقے بھی سکھلاتا ہے۔ مذہب کے کمال کی بات یہ ہے کہ اس مذہب کے پیروکار لوگوں کو صرف عقائد نہیں، صرف عبادات نہیں، بلکہ رہن سہن کے طریقے سکھلائے، بولنے کے طریقے سکھلائے، کسی کو پکارنے کا طریقہ سکھلائے، ماں باپ کو بلانے کا طریقہ سکھلائے۔ اللہ کے رسول نے ساری تعلیمات دی۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک موقع تھا کہ ایک صاحب اور ایک بوڑھے میاں جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں واپس بلایا کہ بھئی کون ہے؟ کہ میرے والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو سنو، کبھی تم اپنے ابا کو نام لے کر مت پکارنا۔ باپ کا ایک درجہ ہے، تو یہ تو باپ کا معاملہ، اسی طرح ماں کا، اسی طرح دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، اور اسی طرح بھائی بہنوں کا، ہر ایک کے رشتے ہیں، ان رشتوں کے ساتھ انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہوتا ہی ہے کہ نوجوان لڑکے جو ہیں ماں باپ کو وہ کہتے ہیں ایک ایسے، ذرا جچتا نہیں یہ کلمہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فریڈم زمانہ ہے، آزادی کا، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو ہر حال میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے غلام ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ سے آگے مت چلنا، کوئی ضروری کام ہے، جلدی ہے، بس کہنا چاہیے ذرا فلاں کام کے لیے جلدی ہے۔ اسی طرح مجلس کے آداب، کہ کسی جگہ پر بیٹھنے کا کیا ادب ہے۔ اس آیت کریمہ میں مجلس میں بیٹھنے کے اور اٹھنے کے دونوں آداب بیان کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب بیان فرمائے۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ خود یہ تھی کہ جب کسی جگہ پر پہنچتے تو جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ وہیں بیٹھ جاتے۔ آپ ایسا نہیں کہ میری پرائیویٹ جگہ، اگرچہ آپ جہاں بیٹھتے تو سب کے سب صحابہ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب کسی مجلس میں پہنچتے تو جہاں تک لوگ ہوتے وہیں پہنچ جاتے، وہیں بیٹھ جاتے، اس سے آگے نہیں۔
لوگوں کی گردنوں کو فلاند کر کے جانا یہ صحیح نہیں ہے. ایک مرتبہ صحابہ کا ایک حلقہ بیٹھا ہوا تھا، دائرہ بنا ہوا تھا، بیچ میں جگہ خالی. ایک صاحب آئے اور فلان کر کے بیچ میں بیٹھ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر وعید بیان فرمائی کہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، وہیں بیٹھنا چاہیے جہاں تک لوگ بیٹھے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی کسی جگہ پر بیٹھا ہے اور وہ اپنی کسی خاص عارضی ضرورت کے لیے، ٹیمپریری ضرورت کے لیے بیٹھے، مجلس چل رہی ہے، پانی پینے کے لیے آدمی باہر گیا یا قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ اٹھ کر گیا، اس لیے گیا کہ مجھے واپس آ جانا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے. اگرچہ ادب بھی یہ بتلایا کہ وہاں کوئی چیز رکھ کر کے جائے تاکہ کوئی بیچارہ آ کر بیٹھ جائے، اس کو معلوم تو نہیں تھا. اب آپ تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے اور کہیں گے میں تو پانی پینے کے لیے گیا تھا، آپ ذرا جگہ دیجیے. اب اس کو نہ یہ جگہ ملے گی نہ اور جگہ ملے گی. یہ مذہب کے، ہمارے مذہب کے کمال کی بات ہے کہ کہیں بیٹھ رہے ہیں تو اس بیٹھنے کے بھی آداب ہیں. دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ دونوں کی اجازت کے بغیر بیچ میں بیٹھے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے کا آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ بیچ میں ڈالیں، اب بیٹھ جائیں گے بغیر اجازت کے، تو یہ بھی ایک قسم کی تکلیف پہنچانا ہے. اسلام میں عزت، عقل، بدن، نسل، مال اور آبرو، ان کی حفاظت یہ شریعت کے مقاصد میں ہے. تو سارے احکام کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان تمام احکام کا کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں سے تعلق ہے. کسی کی عزت گرانا، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اب جب کہیں مجلس لگتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی پہلے آ چکے ہیں اور کوئی صاحب علم کی، صاحب تقویٰ کی مجلس لگتی ہے، اب لوگ اتنے قریب آ چکے ہیں کہ ادب تو یہ ہے کہ جہاں مجلس ہے وہیں بیٹھ جائے، لیکن واقعے میں کوئی ایسے بڑے لوگ بھی آ رہے ہیں، باعزت لوگ آ رہے ہیں کہ ان کے لیے وقار کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب کبھی لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تھوڑے ہٹو، پھیلو. ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے بیچارے آ کر بیٹھے ہیں اور محبت میں آ کر بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک بوجھ کی چیز ہوتی ہے کہ مجھے پیچھے کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ جیسے اتنے لوگ ہیں اب یوں کہا جائے تھوڑا پھیل جاؤ تاکہ اور لوگ بھی بیٹھ سکیں. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک طور پر ہمیں اس مجلس سے دور کیا جا رہا ہے، تکلیف کی چیز ہوتی ہے. اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ جب تم کو یوں کہا جائے کہ ذرا جگہ کرو، کشادگی کرو، تو کرو کشادگی. ظاہری طور پر تم کو، تمہاری ایک دل میں کسی سے محبت ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی سے پیار اور تعلق ہے، اس سے قریب آپ ہونا چاہتے ہیں، دور ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، بوجھ پڑے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یفسح اللہ لکم، اس مجلس کی کشادگی جنت کی کشادگی کا ذریعہ ہے. اور وہ تو ہم نے کہا جنت کی کشادگی، اللہ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا. ہم کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کے ساتھ مسئلے کو گھیر نہیں لیا ہے، مقید نہیں کیا ہے اور ہم گھیر لیں. اللہ کے امر میں تو یہ ہے کہ جب تمہیں یہ موقع ملے کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ جگہ کرو، تم جگہ کرو گے، اللہ تمہارے لیے جگہ کرے گا. کہاں؟ وہ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اللہ کے ایک حکم پر چل کر کے، نفس پر بوجھ پڑنے والا عمل کر کے دنیا میں بھی اللہ راحت کر دیتے ہیں، کشادگی کر دیتے ہیں. کبھی نظر نہیں آتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے حق میں کشادگی کر دیتے ہیں. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی چیز فخر کی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد اچھی حالت میں. ماں باپ اپنی اچھی حالت کی فکر میں نہیں ہوتے بلکہ وہ اولاد کی فکر میں ہوتے. کبھی اللہ تبارک تعالیٰ معاشرے میں وقار بڑھا دیتے ہیں. اور آخرت تو ہے ہی ہے کہ دنیا کے احکام پر، دنیا میں اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا آخری نتیجہ تو یہ تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے جب اخلاص کے ساتھ کام کیا گیا ہو کہ آخرت میں فائدہ ہے. دوسرا اس سے بڑا حکم ہے، جب یوں کہا جائے بھائی اٹھو یہاں سے، چاہے پرائیویٹ کسی شخص کو کہا جائے کہ اب ذرا ہٹیے،
ایسے مجلس میں ہوتا ہے کہ کچھ جگہ جو ہوتی ہے پہلے سے ہی خاص کسی مقام کے آدمی کے لیے ریزرو رکھی جاتی ہے. ایک آدمی بیچارہ ناواقف تھا, وہ آ کر کے ایسی جگہ بیٹھا, اب اس جگہ کے درجے کے لوگ آ رہے ہیں اور یوں کہا جائے گا آپ پیچھے آ جاؤ یا آپ چلے جاؤ. یہ اور بڑا بوجھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسا کہا جائے تو کرنے کا. یہ حکم کے اس آرڈر کے کرنے کے مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس زمانے میں, اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام جو بھی اللہ کے بندے جو جس کسی نظام کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, جو علماء ہو, جو مقتدا ہو, وہ جب کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ, جب کہیں کہ جگہ کرو تو جگہ کرو, جب کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرماتے ہیں تمام مومنین کے, اور خصوصاً اہل علم کے. علم کی وجہ سے اللہ درجے بلند کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی کلام پاک کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں, بے عزت ہوتے ہیں. جو بندہ بھی اللہ کے کلام کو عزت دے گا اللہ اس کو عزت دیں گے. جس درجے میں ہم اللہ کے کلام کو عزت دیں گے اس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بڑھائیں گے. مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ, حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے کہ فضائل قرآن میں کہ حضرت نے معائنہ کیا اور معائنہ کرنے میں پوچھا کہ بھائی فارسٹ منسٹر کس کو بنایا ہے, جنگل منسٹر کس کو بنایا ہے؟ کہا کہ ابن ابزا کو. کہ کون ہے؟ کہ ہمارا غلام ہے, آزاد ہوا ہے غلام. میں بھائی غلام زادے کو بنا دیا. کہا کہ ہاں اللہ کے کلام کا علم رکھتا ہے, میراث کی مہارت رکھتا ہے اور اچھا واز کرنا جانتا ہے, قرآن حدیث کی معرفت رکھتا ہے. تو آپ نے حضرت عمر فاروق نے اسی وقت فرمایا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے کہ اللہ کلام پاک کے ذریعے سے لوگوں کو عزت دیتا ہے. اللہ نے اس امت کے لیے آج کے زمانے میں بھی اس کو فخر کی چیز, عزت کی چیز بنایا. آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی امت کے دل میں بہت بڑی مقدار میں کلام پاک کی محبت ہے اور کلام پاک سے وابستہ رہنے سے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. جس کسی کو بھی کسی سے کچھ معاملہ بنتا ہے وہ عارضی ہے, ورنہ اصلاً تو عزت کی چیز اللہ نے کلام کو بنایا, لوگوں کے دلوں میں اب تک ہے اور یہ رہے گا. اور جو اس کلام کو عزت نہیں دے گا اور اس کلام سے وابستہ لوگوں کو عزت نہیں دے گا وہ خود ذلیل ہوگا. دنیا سے عزتیں پانے کے دو راستے ہیں, ایک بندوں کی طرف سے ملتی ہے, زمین سے عزت اوپر جاتی ہے, اور ایک آسمان سے آتی ہے. ایک آدمی کو کرسی مل گئی, عزت مل گئی, اور جس دن پایا کٹ گیا اس دن گئی, کوئی سلامی بھرنے نہیں آئے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. بلکہ ایسے بھی حوال دنیا میں لوگوں کے ہوئے ہیں کہ عزت تھی انسانوں کی دی ہوئی, اور وہ عزت جاتی ہے تو پیشاب کرنے کے لیے بھی منظوری لینی پڑتی ہے. میں اپنے ملک کی بات نہیں کرتا, جو ملک مسلمانوں کے کہے جاتے ان ملکوں میں یہ حالت ہوئے ہیں. اور بہت پہلے زمانے کی بات نہیں کرتا ہوں, ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں جو زمین پر زندہ ہے. اور اللہ کی طرف سے جب عزت آتی ہے تو ظاہری طور پر دنیا کے اعتبار سے دنیا کی چیزوں کی کمیاں ہوتی اس کے آس پاس میں نظر آ سکتی ہے, لیکن اس کی عزت جاتی نہیں. کہ کیوں؟ کہ اس کی عزت کا معیار ہی قرآن بنا ہے. اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے عزت دیتے ہیں. آج کے زمانے میں اور ہمارے گجرات میں خصوصیت کے ساتھ کلام پاک سے وابستگی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. اور والذین اوتوا العلم درجات, علم والوں کو اللہ درجات میں بلندی دیتے ہیں. عام مومنین کو سب دیتے ہیں لیکن علم والوں کو اور دیتے ہیں. اس علم سے مراد فقط اور فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو علم کے فضائل ہیں وہ علم الحلال والحرام اور علم الشریعت کے فضائل ہیں.
کسی بھی طرح کی کسب معاش کی، روزی کے کمانے کے جتنے طریقے جائز ہیں اس سے اسلام کو دشمنی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو عزت، لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے راحت ملے اور لوگوں کو سہولتیں ملے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن علم الگ چیز ہے، علم نبوت کو ہی علم کہا جاتا ہے۔ محنت کرنا، حلال روزی کمانا، وہ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی صفت رکھی ہے۔ اولی الایدی والابصار، اللہ نے نبیوں کی شان میں فرمایا ہاتھ کی محنت کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن علم شریعت پر فضائل ہے۔ ہمیں اپنی نسل کو اب دنیا میں حالات اور ایمان کے اعتبار سے برے آنے والے ہیں، اللہ سے معافیت مانگتے ہیں، ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، لیکن ظاہری حالات یہ ہیں کہ ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنے قیامت سے قریب ہوں گے اتنے ہی ایمان کے خلاف حالات برے بننے والے ہیں۔ تو یہی تو امتحان ہوگا پکا۔ اور اس میں حفاظت علم نبوت کے بغیر نہیں ہے۔ اچھی بات ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو جو زیادہ سمجھدار ہو اس کو علم شریعت کے لیے خاص رکھے۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اہل علم سے وابستہ رہ کر کے اپنے متعلق کی جو ضروری چیز ہے اسے سیکھنا ہی چاہیے۔ اور علم عقائد تو فرض عین ہے، اس میں تو چھٹی ہے ہی نہیں۔ دل کا جو علم ہے، حسد کسے کہتے ہیں، بغض کسے کہتے ہیں، اس سے کیسے بچنا ہے، یہ تو فرض عین ہے۔ اللہ کی ذات کے متعلق کا علم، اللہ کی صفات کے متعلق کا علم، رسولوں کے متعلق کا علم، جس کو علم عقائد کہا جاتا ہے اس میں تو فرض عین ہے۔ اس لیے کہ عقائد میں ایسا نہیں کہ قصہ فرض نہیں، قصہ فرض کفایہ ہے، وہ سب فرض ہے۔ عبادت میں کوئی عبادت کسی پر ہو، کوئی کسی پر نہ بھی ہو، تو بھائی زکوٰۃ صاحب مال پر ہے، جو صاحب مال نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، اس کا پڑھنا اس کے لیے فرض بھی نہیں، فرض عین نہیں۔ ایسے ہی اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے فتنوں سے واقفیت، چاہے رسمی طور پر کوئی ایک آدمی 10 سال 8 سال کا کورس نہ پڑھے، لیکن فرائض کا علم ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان مدرسوں میں اور ان مخصوص شکل اور شکل صورت کے نصاب کے پڑھنے پر نہیں فرمایا ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مومن ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ رسمی کے چیز کے متعلق نہیں فرمایا۔ اپنی ضرورت کا علم جو ہے اس کو حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، اور اس مقدار کو حاصل کر کے آدمی اپنے بچوں کو جس لائن میں رکھے اور پھر ان کی نگرانی کرے۔ اور اپنے آپ کا بھی بات ہے، بچوں کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے اپنی بات ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس یا ایھا الذین آمنوا میں مجلس کے آداب بتائے۔ اسی طریقے سے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے یوں کہے کہ ابھی نہیں ملاقات، ابھی جاؤ، وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یہ آداب ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے ابھی ملاقات نہیں ہوگی، بھائی مطلب گھر میں سے جواب دیتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی، نہ بھی ہو، وہ کسی کام میں ہو، کسی مجبوری میں ہو، آپ ملنے آئے ہیں، اسے معلوم ہے آپ کیا بات کریں گے، وہ جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کی وہ تیاری کرنا چاہتا ہے۔ کسی معاملے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے کے متعلق وہ پہلے سے تیار ہونا چاہتا ہے، کسی حساب کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اس حساب کی وہ تیاری کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس تیاری کا وقت نہیں ملا ہے، ابھی نہیں ملاقات، ابھی بعد میں ملیں گے، تو معاشرے میں اس کی چرچا ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر گئے تو بھی آنے نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یوں کہا جائے تم کو کہ واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو ہمارا مذہب تو ہر طرح کے آداب سکھلاتا ہے، ان آداب کی رعایت کرنا اسی میں ہماری زندگی ہے، اور دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے۔ آج کے اس زمانے میں یہ چلتا ہے کہ فرض تو نہیں ہے نا، بس صحیح ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے الگ الگ بارڈر ہوتی ہے،
ایک ملک کے دوسرے ملک کے لیے سرحد طے ہوتی ہے، پھر ایریا آف کنٹرول ہوتا ہے، پھر بارڈر ہوتی ہے، پھر کنٹرول فورس کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پبلک ہوتی ہے۔ ایک ہی حدیں رکھی ہے نا، آخری حد وہ طے ہے کہ نہیں؟ جیسے دنیا میں بھی جسمانی چیزوں کی اور سامان کی اور جائیداد کی حفاظت کے لیے اپنی بارڈر رکھتا ہے، تو اسی طریقے سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے بارڈر رکھی ہے۔ ادب کہہ کر کے چھوڑا نہیں جاتا۔ صحابہ کی تعلیم یہ دی گئی تھی کہ ادب کہہ کر کے اس کا اہتمام کرتے تھے، اور ہم ادب کہہ کر کے، سنت کہہ کر کے چھوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان آداب کا لحاظ کرنے